اب آپ کو آگاہ کریں گے اسلام آباد سے، جہاں پر مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے زیر اہتمام آج اسٹوڈنٹ بیٹھک کا اہتمام کیا گیا، جس میں تمام طلبہ تنظیموں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ موجودہ دور میں ایچ ای سی کی ناکام پالیسیوں اور یونیورسٹیز کی جانب سے بیجا فیسوں کی وصولی کے خلاف مشترکہ لائحہ عمل اپنانے پر اتفاق کیا گیا۔ اسی حوالے سے ناظم اعلیٰ ایم ایس اور رانا ذیشان میڈیا کو بریف کر رہے ہیں، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا یہ آل پارٹیز اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ آن لائن کلاسز اور آن لائن امتحانات موجودہ حالات میں ممکن ہے، لیکن جب تک پورے ملک کے تمام طلباء کو انٹرنیٹ کی سہولت میسر نہ ہو تب تک کلاسز اور امتحانات کو مؤخر کر دیا جائے۔ موجودہ معاشی بحران کی صورتحال میں فیسوں کی صورت میں جو مالی بوجھ طلباء پر ڈالا جا رہا ہے، ان فیسوں کو فی الفور کم کیا جائے اور ٹیوشن فیس کے علاوہ دیگر تمام فیسز اور ٹیکسز جو طلباء کے اوپر ہیں ان کو فی الفور ختم کیا جائے۔ دینی مدارس جن میں 35 لاکھ طلباء زیر تعلیم ہیں، ان مدارس کو ایس او پیز کے تحت فی الفور کھولا جائے۔ ہائر ایجوکیشن جیسے بڑے ادارے کے چیئرمین کی طرف سے غیر ذمہ دارانہ بیانات طلباء کے زخموں پر نمک پاشی ہے، ایسے افراد کو معتبر عہدے سے فی الفور برطرف کیا جائے۔ آن لائن امتحانات کسی صورت قابل قبول نہیں، اس لیے کہ ذی استعداد اور ذہین طلباء کی حق تلفی ہے، ان کو فی الفور ختم کیا جائے۔ جیسے دیگر تمام شعبہ جات کو ایس او پیز کے تحت کھولا جا رہا ہے، تعلیمی اداروں کو ایس او پیز کے تحت فی الفور کھولا جائے۔ طلباء کی فیسوں کی ادائیگی کے لیے حکومت پاکستان بلا سود طلباء کو قرضے فراہم کرے۔ حکومت کی طرف سے تعلیم کے لیے جو بجٹ پیش کیا گیا ہے، یہ ہاؤس اس کو مسترد کرتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ تعلیمی بجٹ کو 10 گنا بڑھایا جائے۔ آج کا اجلاس تمام طلباء تنظیموں کی طرف سے ایک طلباء ایکشن کمیٹی کا اعلان کرتا ہے، جو طلباء کے ان تمام مطالبات کو وفاقی وزیر تعلیم اور دیگر متعلقہ اداروں سے رابطہ کر کے ان طلباء کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے گا۔ آج کی آل پارٹیز میں اس بات کا بھی مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ملک کے کلیدی عہدوں پر فائز قادیانیوں کو برطرف کیا جائے اور تعلیمی نصاب میں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام و اہل بیت اعظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اسباق کو شامل کیا جائے، اور ملک عزیز پاکستان میں آئے روز قادیانیوں کی بڑھتی ہوئی ریشہ دوانیوں کو